اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورہ لہب مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ آج سورہ لہب کا مختصراً شان نزول، ترجمہ اور مختصراً تفسیر بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے سورہ لہب کا شان نزول سمجھیے۔ جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آواز دی یا صباحا، یا بنی عبد المطلب، یا قریش، اس طرح آواز لگائی۔ اس طرح آواز لگانے کا مطلب عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی دشمن آ چکا ہے، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے اچانک سے، تو تمام قریش آپ کی آواز پر جمع ہو گئے۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو ان قریب آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ سچے ہیں، الصادق الامین ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت قریش تک پہنچائی کہ ان قریب آپ کے اوپر کفر و شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر نازل ہونے والا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیے۔ اس آواز کو سن کر سب سے پہلے جو ریئیکشن دیا وہ آپ کے سگے چچا ابو لہب تھا۔ یہ وہی چچا تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا اور اس کو تحفے تحائف دیا تھا، صرف آپ کی پیدائش کی خبر سن کر، اس وجہ سے کہ وہ آپ کے پیدائش کی خبر آپ کے پاس لے کر آئی تھی۔ لیکن جب یہی بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت آپ تک پہنچائی تو سب سے پہلے اس نے جواب دیا تبًّا لک لہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کچھ پتھر اٹھائے اور آپ کی طرف پھینکنے چاہے۔ اسی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے، وتب، اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ پہلے تب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد دعا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد دعا کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے وتبہ کے اندر بتا دیا کہ یہ بد دعا قبول ہو گئی۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے خیالات کا، جذبات کا خیال رکھا ہے، چونکہ جب ابو لہب نے آپ کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے تبًّا لک لہذا جمعتنا، تو مسلمان چاہ رہے تھے کہ ہم ابو لہب کے لیے بد دعا کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ صورت نازل فرما کر بتا دیا کہ آپ کو بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کے لیے بد دعا کر دی، بلکہ بد دعا وہ قبول بھی ہو گئی۔ چنانچہ ابو لہب ہلاک و برباد ہوا، اور اس کا انجام اس طرح ہوا کہ غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد اس کے طاعون کی گلٹی نکلی، اور گھر والے اس کے قریب نہیں آتے تھے کہ کہیں بیماری ہم کو نہ لگ جائے، اور اسی لاچاری کی حالت میں وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی کوئی اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ جب اس کی لاش میں کیڑے پڑ گئے تو گھر والوں نے کچھ مزدور بلائے، انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور ایک لکڑی سے، ایک لمبے بانس کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں کنڈیل دیا، گڑھے میں پھینک دیا، اور پھر اس کے اوپر پتھر ڈال دیے۔ یہ انجام ہوا ابو لہب کا دنیا کے اندر، اور آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کا تذکرہ بھی اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ چنانچہ جب یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ کا یہ انجام ہوگا اگر آپ ایمان نہیں لاؤ گے، تو اس کے جواب میں ابو لہب نے کہا کہ اگر محمد جو کہتے ہیں اگر یہ سچ ہوا بھی تو میں اپنے مال اور اپنے اولاد کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی، یعنی نہ اولاد اس کے کام آئے گی اور نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، کیونکہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے، مال و دولت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
آگے آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سیصلا ان قریب، یعنی مرتے ہی اس کا عذاب شروع ہو جائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ اور وہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی، بنت حرب بن امیہ، وہ بھی چونکہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، اسلام دشمنی میں، وہ بھی اس کے برابر کی ساجی تھی، برابر کی شریک تھی، تو اس کا بھی عذاب وہی ہوگا جو ابو لہب کا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ حمالۃ الحطب کے معنی، لغوی معنی تو یہ لکڑی لاد کر لانا۔ چنانچہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کا گھرانہ مالدار تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جنگل میں جایا کرتی تھی اور خاردار لکڑیاں، کانٹوں دار لکڑیاں لا کر آپ کے راستے میں ڈال دیتی تھی، جس سے آپ کو آنے جانے میں تکلیف ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ حمالۃ الحطب، عربی محاورات میں اس کے معنی آتے ہیں چگل خوری کرنا، چگلیاں کرنا۔ چنانچہ یہ اسلام دشمنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں چگلیاں کیا کرتی تھی، تو اسی کا تذکرہ اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو چگلیاں کیا کرتی تھی یا جو لکڑیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ بھی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے دو احتمال ذکر کیے ہیں۔ پہلا احتمال تو یہی ہے، دنیاوی احتمال تو یہی ہے کہ وہ جب جنگل سے لکڑیاں لایا کرتی تھی تو وہ یہ کرتی تھی کہ ایک رسی سے لکڑیاں باندھ لی اور ایک رسی اپنے گلے میں ڈال لی کہ کہیں سر پہ جو لکڑیاں رکھی ہوئی ہے وہ نیچے نہ گر جائے، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب بھی بنا کہ ایک مرتبہ وہ تھکن سے چور ہو کر راستے میں بیٹھ گئی، کنویں کے کنارے بیٹھ گئی اور گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی، اونگ آئی، جو رسی گلے میں پڑی ہوئی تھی اسی کا پھندا لگا اور اسی سے وہ مر گئی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ قیامت کے اندر اس کا یہ احوال ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم میں اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے گلے میں لوہے کے تاروں کی رسی بندھی ہوئی ہوگی اور اس کے ذریعے اس کا گلا گھوٹا جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر بھی دونوں احتمال ہیں، چاہے اس آیت کا تعلق دنیا سے ہو چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جہنم سے اور اس کے عذاب سے۔ اخیر میں ایک بات اور کہ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ قرآن کریم نے عبد العزیٰ ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی کنیت ابو لہب ذکر کی ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عبد العزیٰ یہ مشرکانہ نام ہے، عزیٰ کا بیٹا، یا عزیٰ ایک بت تھا، اسی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، عزیٰ کا بیٹا۔ تو قرآن کریم میں مشرکانہ نام ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس کا اصل نام عبد العزیٰ بیان نہیں کیا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ لہب، ابو لہب، چونکہ یہ سرخ تھا ٹماٹر کی طرح، لہب کا معنی آتا ہے بھڑکدار شعلہ، آگ کی طرح، آگ کا شعلہ جو سرخ ہوتا ہے، تو اسی پر اس کی کنیت تھی ابو لہب، اور اس سے اشارہ اس کے جہنمی ہونے کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کنیت ذکر کر کے کہ یہ جہنم میں عنقریب داخل ہوگا۔